بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے اعضاء ان میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارے اعضاء استعمال نہیں ہوتے اور وہ ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے، لیکن وہ بھی گناہ ہیں، اور انہی میں سے ایک گناہ حسد بھی ہے۔ تو یہ حسد کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے، ہماری سوچوں سے ہوتا ہے۔ باقی اگر ہم مثالیں دیکھیں ایسی گناہوں کی جن میں اعضاء استعمال ہوتے ہیں، تو جیسے ہمارے کان غیبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے کان ایسی چیزیں سننے میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اسی طرح ہماری زبان ہے وہ جھوٹ بولنے میں استعمال اگر ہو گئی، غیبت میں استعمال ہو گئی، وعدہ خلافی میں استعمال ہو گئی، تو پھر تو یہ وہ گناہ کی مثالیں ہو گئیں جن میں ہمارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن حسد ان بیماریوں میں سے یا ان گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے جس میں ہمارے اعضاء استعمال نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ چھپا رہتا ہے اور یہ نظر بھی نہیں آتا، اور کیونکہ یہ نظر نہیں آتا تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ تمام گناہ جن کا تعلق دل سے ہے اور ان کا تعلق ہماری سوچوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے گمانوں سے ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا، ان کو بھی حرام کر دیا۔ تو حسد بھی ایسا گناہ ہے جس سے بچنا فرض ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہمارے یہ خیال آئے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ چیز کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی، یہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ اعتراض جو ہے ہمیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جس طرح دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جس طرح بانٹی ہیں اس میں حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے اس کی ایک خطرناک صورت بھی ہو جاتی ہے۔ تو حسد کے پھر 3 درجے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں شکایت ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، تو یہ مجھے مل جائے۔ تو ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس سے چھن جائے، بلکہ یہ کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے یہ چیز، صرف اسی کے پاس کیوں ہے۔ جب یہ بات اس سے بڑھتی ہے اور اگلے درجے میں داخل ہوتی ہے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو اب یہ حسد کی اس سے خطرناک درجہ ہو گیا، اور اس سے بھی خطرناک درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا حسد کرنے لگے کہ وہ سوچے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن فلاں کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بغض، اس سے کینہ اس حد تک چلا گیا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، بس کسی بھی طرح چھن جائے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب دوسرا جو آپ کا بھائی ہے، اسے پتہ بھی نہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو، لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی خوشی میں آپ کو دکھ ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ خوشی کیوں ملی، یہ اس کی خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح اس کا غم جو ہے اس میں آپ خوش ہو رہے ہیں، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دین جو ہے وہ تو خیر خواہی کا نام ہے، ہر کسی سے خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہمیں تو ہر کسی سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں تو کسی کے بارے میں برا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی خوشی میری تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اور دوسرے کی تکلیف میری خوشی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسد ہمارے دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد دل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے اور آخرت کی محبت دل میں ہوتی نہیں، دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جو میرے بہت قریبی جاننے والوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی کو بھائی سے ایسا حسد ہو گیا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ بھائی سے یہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اور یہاں تک کہ لوگ حسد میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک بھائی کے پاس ایک گاڑی تھی، تو دوسرے بھائی کو بھی حسد ہوا کہ میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اس نے لون لے کر گاڑی خریدی، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ لون کی قسطیں نہیں پے کر پایا، تو پھر وہ بعد میں اس سے بھی زیادہ خسارے میں چلا گیا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا۔
تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر دل میں بغض ہونا اپنے مسلمان بھائی کے خلاف یا کینہ بھرا ہوا ہو، تو پھر ایسی صورت میں انسان دوسرے کی نعمتوں پر جلتا ہے، کڑتا ہے کہ اس کو کیوں مل گئی، وہ تو فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اچھا، تو یہ جو چھپا ہوا ایک گناہ ہے جو ہمارے دل میں ہو رہا ہے، یہ بالآخر جو ہے اعضاء سے بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اعضاء بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ اب جس سے آپ نفرت کرنے لگے ہیں یا بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جل رہے ہیں، تو اب آپ نتیجتاً اس کے خلاف غیبت بھی کریں گے جب آپ کو موقع ملے گا، کسی مجلس میں اس کی برائی کریں گے، یا یہ کہ اس کو دھوکہ دیں گے اگر آپ کو موقع مل گیا، یا اس کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آپ کے وہ ایک گناہ جو چھپا ہوا تھا، گناہ تو بہرحال وہ پھر بھی تھا، لیکن اب وہ ایسے گناہوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا جو چھپے ہوئے نہیں بلکہ نظر بھی آ رہے ہیں، اور جس میں آپ کے اعضاء کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حسد کتنی خطرناک، تو حدیث جو میں نے پڑھی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، تو آگ لکڑی کو جلا کر بالکل ختم کر دیتی ہے، اس کو راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور طرح طرح کی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن کیوں نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اب آپ جب حسد کی اس درجے میں پہنچ گئے کہ آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، تو غیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جس کی آپ نے غیبت کی۔ تو اتنی محنت ساری زندگی کی اور حسد کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں جو تھیں وہ ضائع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں فضیلت دی ہے، تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس کو کیا چیز دی ہے اور کیوں دی ہے، اور اس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کو جو چیز نہیں دی اس میں اس کا کیا نقصان چھپا ہوا تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی نعمت ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، حالانکہ اللہ ہمیں نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس نعمت میں ہمارا نقصان چھپا ہوا ہے، اور اس نعمت کو ہمیں نہ ملے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے اور وہ اس کے لیے شر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ ہمیں ایسی چیزوں کی تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نعمتوں کی تقسیم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جس طرح بانٹی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس میں اپنی نعمتوں کی طرف دیکھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دیں، تو پھر میرے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوگا، اور میں پھر یہ بھی دیکھوں کہ مجھ سے نیچے، جو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اب سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو، اوپر کے لوگوں کو دیکھو۔ تو جب ہم دنیا کے معاملوں میں دیکھیں گے کہ اپنے سے نیچے کے لوگ کیسے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی۔ تو حسد کا ایک علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ میں اس بات کا احساس کروں کہ میں جو حسد کر رہا ہوں اور میں دل میں کڑتا رہتا ہوں کہ فلاں سے یہ نعمت چھن جائے، تو اس پہ میرا کنٹرول کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے چاہنے سے اس کی نعمتیں اللہ اس سے چھین لے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ نعمتیں دے دیں۔ اچھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نعمتیں جو اللہ نے اسے دی ہیں مجھے مل جائیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ساری تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو جب مجھے کوئی ملنا ہی نہیں کوئی چیز میری مرضی سے اور اللہ کی مرضی سے ملنی ہے، جب میں اس بات کو پر میرا ایمان ہو جائے گا تو پھر میں سکون میں آ جاؤں گا، اور میں اس بات کو بھی سوچوں گا کہ یہ سارے جو میں سوچتا رہتا ہوں کسی کے خلاف، یہ ایکچولی تو میرا اپنا نقصان ہے۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، میرا دل کی بیماری اس سے لگنے کا خطرہ ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے میں لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، تو یہ تو میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، دوسرے کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو تو اللہ وہی دے رہے ہیں جو اللہ دینا چاہتے ہیں یا اس کی تقدیر میں ہے۔
تو جب مجھے اس کا احساس ہوگا کہ یہ حسد کرنے میں میرا اپنا ہی نقصان ہے تو پھر میں انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی یہاں ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ تو اتنے میں ایک آئے صحابی جن کو صحابہ کرام نے دیکھ لیا، اور پھر حضرت عمر بن العاص تھے رضی اللہ عنہ، وہ ان صاحب کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے کہ میں اس کو دیکھوں گا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اور راستے میں انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ میں آپ کے گھر پہ قیام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا ان کا نام سعد بن ابی وقاص تھا رضی اللہ عنہ۔ تو وہ اس نیت سے ان کے ساتھ ساتھ چل دیے کہ میں ان کو دیکھوں گا کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ان کے گھر پہ مہمان ہو گئے اور 2-3 دن تک ان کے گھر پہ رہے، اور پھر انہیں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جو عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہو۔ تو انہوں نے پھر ان سے پوچھ لیا کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص نیکی ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میرے اندر ایک بات ہے البتہ کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو میرا دل ہر قسم کی برائی سے، کینے، بغض سے صاف ہوتا ہے، میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم بھی اس طرح اپنی روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہم رات کو اپنا دل صاف کر کے سوئیں، کسی کے خلاف کوئی برائی نہ رکھیں، تو اس سے ہم بھی خود بھی سکون میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اس بشارت میں شامل کر لیں کہ اگر ہم نے بھی اس پہ عمل کر دیا اور کینے بغض سے پاک کر لیا، حسد سے پاک کر لیا اپنے دل کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اس کے سبب داخل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔